ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیادت ٹی وی اور پروگرام آواز دوست کے ساتھ میں ہوں شریف کھوندل۔ میری طرف سے تمام پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو سابقہ عید مبارک۔ ناظرین، پی آئی اے کے طیارے کو جو حادثہ عید سے پہلے پیش آیا ہے وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس حادثے میں تقریباً 150 افراد کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ پوری قوم سوگوار ہے، پاکستان کی فضائیں سوگوار ہیں۔ میڈیا میں ہر طرف اسی حادثے پر گفتگو ہو رہی ہے، بیانات آ رہے ہیں، اعلانات سننے کو مل رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس المناک حادثے پر جب پوری قوم سوگوار ہے، یوٹیوب پر چند ٹی وی چینلز اس حادثے کو بھی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی اندر کی خبر لا رہا ہے، کوئی باہر کی خبر دے رہا ہے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو تمام حالات کا علم ہے، اور جس طریقے سے اس خبر کو پیش کیا جا رہا ہے مختلف چینلز پر، یوٹیوب پر، وہ بھی افسوسناک ہے۔ اس حادثے کے متعلق حکومت اور پی آئی اے کے کرتا دھرتوں اور ذمہ داروں کی طرف سے بھی مختلف بیان سامنے آ رہے ہیں۔ مگر یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اس اتنے بڑے حادثے کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ بیان دیے جا رہے ہیں کہ اس حادثے کی انکوائری کی جائے گی، کمیشن بٹھایا جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کرتا دھرتا اور ذمہ دار لوگ یہ بیان دیتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہوگی، اس پہ کمیشن بٹھایا جائے گا، اور جو بھی اس حادثے کا ذمہ دار ہوگا اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور عوام ان کی باتوں پر اعتبار کر لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب بھول جاتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا تھا یا کوئی اس حادثے کی انکوائری کے لیے کمیشن بٹھایا گیا تھا۔ پہلے تو کوئی رپورٹ سامنے آتی نہیں ہے، اگر آ بھی جائے بلکہ آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ پہلے تو رپورٹ ہی نہیں آتی، کمیشن پتہ نہیں کیا کرتا ہے، عوام کے خرچے پر، قومی خزانے پر کمیشن بٹھائے جاتے ہیں، اور وہی کمیشن جو ہیں وہ عوام کو ایسے حادثوں کی وجوہات اور ذمہ داروں
کے متعلق لا علم رکھتے ہیں۔ سابقہ روایات کے مطابق اس حادثے پر بھی انکوائری کے لیے کمیشن بٹھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمیشن بنایا جاتا ہے اس میں ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے جن کی ایسے حادثوں کو روکنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی دور کی بات نہیں ہے، پی آئی او کو اسلام آباد میں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں کئی پاکستانی جان سے گئے تھے، اس پر بھی کمیشن بٹھایا گیا تھا، مگر اس کی کمیشن کی کوئی رپورٹ، کوئی خبر عوام تک نہیں پہنچائی گئی، اس کو بھی کسی اندھیری کوٹھڑی میں رکھ دیا گیا ہے۔ آج پھر وہی بیانات سننے کو مل رہے ہیں کہ کمیشن بٹھائیں گے، انکوائری ہوگی، اور جو اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ سابقہ روایات کے مطابق اب ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال دی جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ کنٹرول ٹاور ذمہ دار ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ انجینئر کی ذمہ داری ہے، جبکہ خبروں کے مطابق اس جہاز میں پہلے ہی کچھ خرابی تھی، پرزہ جات کی نہ دستیابی کی وجہ سے جہازوں کی دیکھ بھال اور ریپیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس جہاز کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ اڑان بھرنے سے پہلے خرابیاں تھیں، مگر پھر اس کو کیوں اڑنے دیا گیا جبکہ ایسا پتہ تھا کہ اس جہاز کے اندر خرابیاں ہیں؟ بہرحال سابقہ روایات کے مطابق کمیشن بٹھا دیا گیا ہے، اور اس میں بھی وہی لوگ ہوں گے جو اس حادثے کے ذمہ دار ہوں گے، اور وہ اس کی انکوائری کریں گے۔ اسی لیے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے پائلٹ کے والد نے یہ برملا کہہ دیا ہے کہ مجھے کسی ایسی کمیٹی یا کمیشن پر اعتبار نہیں ہے، پی آئی اے پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہمارے اداروں کے کرتا دھرتوں کو سوچنا ہوگا کہ لوگ ان پر اعتبار کیوں نہیں کرتے۔ پاکستان اس سے پہلے بڑے بڑے حادثوں سے دوچار ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک جہاز گر کر تباہ ہوا، بے نظیر کا قتل ہوا۔ سب سے بڑا المیہ اور حادثہ سکوت ڈھاکہ، ان سب پر بھی کمیشن بنائے گئے، بٹھائے گئے، اور ان کمیشنوں پر جو اخراجات ہوئے وہ قومی خزانے سے گئے،
مگر قوم کو ان کمیشنوں کی رپورٹ کا ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملا۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کدھر گئی؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کمیشن بیٹھتے ہیں، جو رپورٹیں بناتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو حادثے کے متعلق آگاہ کریں، مگر ہمیں پڑوسی ملک سے یا کسی دشمن ملک سے یا کسی دشمن ملک کی ایجنسی سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہم نے کمیشن کی رپورٹ پڑھ لی ہے، اس میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پاکستانیوں کو پاکستان میں کمیشنوں کی رپورٹ کے متعلق نہیں بتایا جاتا۔ ہماری کچھ عجیب جی روایات ہیں۔ حادثہ ہوتا ہے، حادثے کے تدارک کے لیے، حادثے کے واقعہ ہونے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ اسی جہاز کو لے لیں، اس جہاز میں کچھ فنی خرابیاں تھیں، جس کے لیے انجینئروں کو سامان چاہیے تھا، ظاہر ہے کوئی اسپیئر پارٹس چاہیے ہوگا، وہ نہیں دیا گیا۔ مگر ہمارے ہوا بازی کے وزیر موصوف نے ایک اعلان فرمایا ہے کہ ہمیں اس حادثے میں مرنے والوں کا بہت افسوس ہے، اور ہم لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حادثے میں مرنے والے کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ موصوف ایسے دھڑلے سے اعلان کر رہے تھے جیسے کہ انہوں نے یہ سب رقم اپنی جیب سے دینی ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کہتے کہ یہ میں ہوا بازی کا وزیر ہوں، یہ میری وزارت میں ہوا ہے، لہٰذا میں اپنی جیب سے متاثرین کو 50 لاکھ روپے دے رہا ہوں۔ اعلان تو انہوں نے بڑے جوش سے کیا ہے، اور وہ بھی 50 لاکھ کہاں سے دیا جائے گا؟ قومی خزانے سے۔ پھر اس کا بوجھ قوم پہ ڈالا جائے گا۔ کاش کے موصوف یہ PIA والوں سے پوچھ لیتے کہ بھائی تمہیں فنڈ یا سرمایہ کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر یہی 50 لاکھ ان جہازوں کی ریپیئرنگ کے لیے جو سامان خریدنا تھا اس کے لیے دیے جاتے تو شاید ہم اس حادثے سے بچ سکتے تھے، مگر نہیں، وہ پیسے، وہ فنڈ ہم نے نہیں دیے۔ وزیر موصوف اس کے متعلق شاید بتانا بھی نہیں چاہیں گے، مگر موصوف نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ 50 لاکھ روپیہ دیا جائے گا قومی خزانے سے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ رقم PIA کو ملتی تو شاید PIA سے جہازوں میں ہونے والی خرابیوں کے لیے اسپیئر پارٹس خرید کر ایسے حادثوں سے بچائی جا سکتی تھی، مگر ہم ہمیشہ حادثہ ہونے کے بعد جاگتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایسے بیانات دے کے
دوسرے دن سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب موصوف نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اس کی انکوائری ہوگی اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ ہماری جو سابقہ روایات ہیں ان کے مطابق حادثوں میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس کو کسی بڑے عہدے پر بٹھا دیا گیا، اس کو معطل نہیں کیا گیا، اس کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ اس کو کسی اور اہم ذمہ داری پر بٹھا دیا گیا۔ مگر عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے بیانات ہم سن رہے ہیں، کئی سالوں سے سن رہے ہیں، کئی دفعہ سن رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی یقین ہے، ہم وثوق سے کہتے ہیں، کیونکہ سابقہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمیشن بٹھایا جائے گا اس کی انکوائری کے لیے، اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ عوام کے سامنے نہیں آئے گا، اور عوام بھی اپنے مسائل میں اس طرح گھری ہوئی ہے کہ چند ہفتوں کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے کہ ہمارے ملک میں کراچی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اللہ کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں وہاں ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس قوم اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھاتے اس ملک کا ہیں، مگر اسی ملک کے خلاف وہ باتیں بھی کرتے ہیں، بیان بھی دیتے ہیں، مگر ان کو پوچھنے والا، روکنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے اور ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے اداروں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے حادثوں سے پہلے کوئی تدابیریں کر لیں تاکہ عوام کو ایسے صدموں سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف گوندل کو اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ رب رکھا۔